السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. तमाम किस्म दियां तारीफात इबादत अल्लाह मलिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी ज़ात गिरामी वास्ते खास ने जो पूरी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है।
بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے صاحب و عزیز دوستو بزرگو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جو کہ 25 اکتوبر سن 2024 کا جمعہ خود مبارکہ ہے، جس کے اندر بڑی ہی مختصر جی ایک سورہ مبارکہ عام فہم جو کہ بچے کو الحمدللہ یاد ہے، میں وہ سورہ مبارکہ اج دے اس خطبے جمعہ دے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق نال میں کوشش کراں گا کہ جو چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کراں اس سورہ مبارکہ دے حوالے نال ہی کوشش کراں گا کہ اللہ ذو جلال والاکرام دی توحید دے نال جڑی پڑھی پئی ہے سورت، اللہ ذو جلال والاکرام کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں اپنی زندگی دا اوڑھنا اور بچھاؤنا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے کہ سورت کا ترجمہ یاد ہوئے تو پھر تسی سمجھے آ جائے کہ کتنے زیادہ فائدے نے، اور بندہ اس قدر بہت جلد اللہ ذو جلال والاکرام کو تمام قسم دیاں شرک دیاں بدعت دیاں علیشہ و پاک اور صاف زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے اگر اس صورت دے ترجمے کو سمجھا جائے، معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے ہر بچے کو یہ صورت یاد ہے کیونکہ اسی اکثر و بیشتر سورہ فاتحہ کو بعد ہر نماز کے اندر میرے خیال کے مطابق اسی ہی صورت کو تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، اور یہ اجر و ثواب بھی یقیناً بہت زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور بڑی معروف حدیث ہے، ماشاءاللہ تسی سنتے رہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ ذو جلال والاکرام 1/3 قرآن کا انہوں اجر تے ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یعنی 1/3 کا مطلب کہ 10 پارے 2 مرتبہ تلاوت کی تے 20 پاریاں کا اجر، اور اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت بندہ کر لیتا ہے اللہ ذو جلال والاکرام پورے قرآن کا اجر تے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات اتنی سچی ہے کہ جڑی مصطفیٰ کی زبان تو نکلی ہے، جب سورج چڑھیا ہوئے تو بندہ وہ انکار بھی کر سکتا نہیں کر سکتا۔ سورج چمکتا ہے پیا، سورج کی روشنی بکھری ہوئی ہے، تو کوئی بندہ عقل دا اندھا ہی ہے نا جڑا اس چیز کا انکار کرے کہ رات پئی ہوئی ہے، دن چڑھیا ہوا نہیں، حالانکہ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ دے بندے میں سورج چمکتا ہے پیا، روشنی بکھری ہوئی ہے، دن کا اجالا نکلیا ہوا ہے، تو کہیں نہیں نکلیا۔ اسی طرح ساڈا ایمان ہے کہ جو بات نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیتی ہے اور لوہے دی دی ہے، کوئی ان پتہ اگے پیچھے کر سکتا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں آؤ میں تمہیں ایک انتہائی قرآن کی تلاوت سناواں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، صحابہ فرماتے ہیں اسی سارے اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اساں سانو نہیں سی پتا کہ انتہائی قرآن کیوں کہیں گے
چلے ہیں. تعلیم کون دے رہا ہے؟ معلم اعلیٰ ساری کائنات کے معلم اکرم تے گلے مصطفیٰ دی تعلیم بولو اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جگہ میں پیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آپ تشریف لے آئے تے صحابہ دے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی کر کے نا آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے تے صحابہ بیٹھے تھے کہ اللہ دے نبی نے تے قرآن آکھیا سی ایک تہائی پڑھا گے. آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے سورہ اخلاص میں پڑھی ہے نا تھوڑے سامنے ان سمجھ لو کہ میں قرآن کا تیسرا حصہ یعنی ایک تہائی قرآن تھوڑے سامنے پڑھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ مطلب ہے تین مرتبہ جڑا سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اونوں 30 پاریاں دا اجر تے ثواب او دے نامہ اعمال دے اندر درج فرما دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح یہ بہت زیادہ اجر تے ثواب اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا ہے. وہ دا امیر جڑا ہے نا لشکر دا جڑا بنایا ہے تے جڑا امیر ہوتا ہے وہ سارے کام ہی کرتا ہے. اذانہ بھی دیندے نے تے نمازاں بھی بولو اس امیر نے پڑھانیاں ہوندیاں نے تے اس امیر دا یہ معمول سی کہ جدوں نماز دی جہری نماز جدوں دی جماعت کروانی ہے یعنی مغرب تے عشاء تے فجر دی نماز جڑی ہے 2 نمازاں سری نے تے 3 نمازاں بولو کی نے جہری جنہاں دے اندر آواز بلند جڑی ہے وہ قرات کیتی جاندی ہے تے انہاں دا معمول یہ سی کہ جدوں قرات شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ تو بعد پہلو سورہ اخلاص دی تلاوت کرنی ہے تے پھر کسی اور جگہ تو اللہ دے قرآن کی تلاوت کر کے تے اے نماز جڑی انہوں مکمل فرمانا ہے. اسی طرح معمول ہونا دا سی ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر. لشکر جدوں واپس آیا تے اس صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا اللہ دے نبی جی کی آرڈر ہے. نبی علیہ السلام کو صحابہ فرمان لگے حضور علیہ السلام کو کہنے لگے ایک سمجھ لو کہ صحابی کی شکایت لانے لگے کہنے لگے کہ جدوں بھی انہاں جماعت کرائی ہے نا جی پہلو سورہ اخلاص پڑھتے سن پھر قرآن کا کوئی حصہ اور تلاوت کرتے سن. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیوں یہ کام کرنا ہے یہ کی تیرا طریقہ کار سی. تے کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی جی یہ رب دیا صفتاں بڑیاں بیان ہوئی. سبحان اللہ. اس سورت کے اندر کی نے اللہ دیا بڑیاں صفات بیان ہوئی نے تے میرے بڑی پیار تے بڑا محبت ہے. فرمایا تینوں اس سورت نال پیار ہے جی اللہ دے نبی جی مینوں اس سورت نال بڑا پیار ہے تے میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کو بھی تیرے نال بڑا پیار ہے. جے تینوں سورہ اخلاص نال پیار ہے تے اللہ دی ذات کو بھی تیرے نال بولو کی ہے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے. ذرا یہ ترجمے تے غور کرتے جایا جے اور ان الفاظ تے غور ماشاءاللہ سنتے جایا جے. اللہ جلال والاکرام نے بڑی خوبصورت تمہید انداز کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ جلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے پرواہ ہے انہوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں ساریاں چیزاں تو پاک تے مبرہ ہے. لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی نو جنے ہے تے نہ اللہ نو کسی نے پیدا کیتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دی ذات دا کوئی ہمسر تے کوئی اودی برابری کرنے والا نہیں. یہ شارٹ یا مختصر یا ترجمہ ہے اور ان الفاظ تے غور کرتے جایا جے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پیارے
نہیں، وہ دے کوئی مقابلے تے نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ دی ذات بڑی بے نیاز ہے، بھاویں ساری دی ساری کائنات دے منن والی بن جائے، ساری دی ساری کائنات جڑی ہے اللہ دی تابع دار بن جائے، پھر بھی اللہ کوئی پرواہ نہیں، ساری دی ساری کائنات اللہ دی نافرمان بن جائے، رب دی ذات نو پھر بھی کوئی بولو پرواہ کوئی منے یا نہ منے، اللہ دی حیثیت وچ اودی حیثیت شان وچ بولو کوئی کمی نہیں آ سکتی، بھاویں کو منے یا نہ منے، بھاویں اللہ دا کلمہ پڑھے یا بھاویں نہ پڑھے۔ اللہ الصمد، اللہ دی ذات بڑی بے پرواہ ہے، اللہ دی ذات جڑی ہے بڑی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ذوالجلال دی بولو کوئی اولاد، کیوں جی اللہ دی کوئی اولاد، رب دی کوئی اولاد نہیں۔ مکے دے کافر بھی اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، یہودی تے عیسائی بھی اللہ دی ذات دے اوتے معاذ اللہ شک کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والے کرام دی ذات دے اوتے بہتان درازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی، الکم الذکر ولہ الانثی، اللہ ذوالجلال واسطے الکم الذکر ولہ الانثی، کہتے ہیں بیٹے ساڈے نے تے بیٹیاں رب دیاں نے، اللہ فرماتے ہیں تلک اذا قسمۃ الضیزہ، یہ تقسیم ہی بڑی غلط ہے، یہ تقسیم ہی بڑی ٹیڑھی ہے، بیٹے جڑے نے وہ اپنے والوں نہ دی نسبت ظالموں کر دے ہو تے بیٹیاں دی نسبت رب وال کر دیندے ہو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی سوچ سمجھ ہی نہیں رکھتے، تسی اللہ والے نہ ساریاں چیزاں دی نسبت کر دے ہو، بیٹیاں تے بیٹیاں دی نسبت رب دی ذات وال کر دے ہو، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ اللہ دی ذات انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، اللہ نو یہ چیزاں جچدیاں ہی نہیں، رب نو یہ چیزاں سوٹ ہی نہیں کردیاں، اللہ دی صفات دے خلاف نے، رب دی یہ صفت دے خلاف ہے کہ اللہ اولاد صاحب اولاد ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والے کرام نے خدا کا ایک اور مقام نوٹ کریا دے، سورہ مریم آخری رکوع دے اندر اللہ نے کمال دیا آیات بیان فرمایا ہے، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ
والی زمین جیڑی ہے پھٹ جائے، آسمان جیڑا ہے پھٹ جائے، پہاڑ جیڑے نے ریزہ ریزہ ہو جان۔ یعنی یہ جملہ اتنا غلط تے خطرناک ہے، قریب ہے کہ رب دا عذاب تہاڈے تے آ جائے۔ رب نے بات بولو پسند نہیں، اتنا خبیث جملہ یہودی تے عیسائی اور مشرکین مکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تے سیدھا سیدھا بے ایمان اعتراض کردے نے۔ کدی آندے نے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کدی یہودی کہندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کدی آندے نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ کبھی کہتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ فرماتے ہیں نا ظالماں نے بندیاں دے وچوں میریاں جزاں بنا دتیاں نے، بندیاں دے مخلوق جیڑی ہے او میرے نال جوڑ دتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ دیاں جزاں اینا بنا دتیاں نے، اے فلانا کرنی والا ہے، اے فلانا بھی بھرنی والا ہے، اے فلانا مشکل کشا ہے، آ بیٹے دین والا ہے، آ بیٹیاں دین والا ہے، آ نوکریاں دین والا ہے، تے آ قیداں وچ رہائیاں دین والا ہے، فلانا جیڑا بچے دیندا ہے، فلانا بیٹیاں دیندا ہے، فلانا ساڈی آ مشکل حل کردا ہے، تے اے جیڑا ساڈی مشکل حل کردا ہے۔ اندازہ کرتے جائے، دعا کرو اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما دے۔ اے عقیدے جڑے اللہ نے بیان فرمائے نے، ایک ہواواں دیاں گلاں کردا پیا ربا، اللہ دا قرآن ہے، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی زبان ہے، اپنے کولوں بات نہیں کر رہا۔ دعا کرو اللہ ساڈے عقیدے دی اصلاح فرما دے۔ آج بھی بے شمار عقیدے دے گندے لوگ اس دنیا دے اوتے موجود نے، جڑے رب دیاں جزاں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جڑا اللہ دے علاوہ غیر اللہ نوں سجدہ کردا ہے، اونے رب دی جز بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ جڑا کہندا ہے کہ فلاں پیر جڑا بیٹے دیندا ہے، بیٹیاں دیندا ہے، ساڈیاں مشکلات نوں آسان کردا ہے، ساڈیاں سکیاں بلیاں بلاں نوں ہریاں کر دیندا ہے، کیا اونے رب دیاں جزاں بنائیاں نے کہ نہیں بنائیاں؟ اللہ فرماندے نے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تے انسان دی مذمت پہ کردے نے، یہ بڑا نا شکر ہے، یہ بڑا انکاری ہے، اینیاں اللہ دیاں صفتاں ویکھ کے، اینے اللہ دے نشانات ویکھ کے پھر بھی میریاں جزاں بناتا ہے، پھر بھی میرے نال کدی کسے دی نسبت جوڑ دیندا ہے، کدی کسے دی نسبت جوڑ دیندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ یہ تے ویسے اندازہ تے کیا پئی غلط ہے، یہ تے طریقہ کار ہی غلط ہے کہ اللہ دی اولاد نوں بیان کیتا جائے، رب دی اولاد دا تصور پیش کیتا جائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ فرمایا جو کچھ آسمان تے زمین دے اندر ہے سارا رحمان دا ہی فرما بردار ہے۔ کدا فرما بردار ہے بولو؟ سب کچھ کدا کون مالک ہے بولو؟ ادا کون مالک ہے؟ کلا اللہ ہی مالک ہے۔ فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، فرمایا کل قیامت دے دن انہاں نوں گن گن کے اللہ دے سامنے کلے کلے نوں پیش کیتا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ
القیامت فردا انہاں نوں گن گن کے اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا اکیلا اکیلا پیش کیتا جائے گا ایک ایک کر کے اللہ دے دربار وچ انہاں نوں جواب دینا پے گا اے سانو دنیا دے اندر رہ کے میرا کھا کے تے میرے نال ہی بندیاں نوں شریک کردے رہے ہو حالانکہ اللہ تو جلال والی کرام نے پوری کائنات دے سامنے چیلنج دے دیتا ہے کھاتے میرا ہو تے کھاتے بولو کیوں دی کھاتے کدھر ہو رب دا کھا کے تے او دی نا شکریاں کردے ہو رب دا کھا کے تے او دی نا فرمانیاں کردے ہو رب دی زمین تے رہ کے آسمان تے چھت تلے رہ کے اللہ دیاں نعمتاں دی تسی نا شکری کردے ہو جے اتنے ہی تسی بڑے اپنے آپ کو رب دے مقابلے تے سمجھدے ہو تے جاؤ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جڑا اللہ دے تے تسی جھوٹ بندے ہو جڑا اللہ دے تے تسی بہتان درازیاں کردے ہو قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ جاؤ پھر رب دے علاوہ جنہاں نوں تسی پکارتے ہو جنہاں نوں اپنا خالق تے مالک سمجھدے ہو انہاں نوں آکھو او حصہ دسو جڑا رب نے زمین دا تساں رب دے علاوہ پیدا کر دتا ہوئے یعنی یہ ساری زمین دا خالق کون ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض کوئی لیاؤ زمین دا اور ٹکڑا حصہ لیاؤ جڑا رب دے علاوہ جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو انہاں نے پیدا کیتا ہوئے ارونی ماذا خلقوا من الارض تے کوئی حصہ زمین دا دکھا سکتے بولو نہیں دکھا سکتے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا ہے ایمان تو بعد عمل صالح کرنے نے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ ذوالجلال انہاں دے دلاں وچ اپنی محبت پیدا فرما دیں گے یعنی اے او لوگ نے اے او زمین تے بسن والا نیک تے اچھا تے صالح قلوب جڑا صرف اللہ نے خالق تے مالک سمجھدا ہے رب دے مقابلے تے کسے نوں شریک نہیں ٹھہراندا لم یلد ولم یولد سبحان اللہ نہ اللہ نے کسے نوں پیدا کیتا ہے نہ رب دی کوئی اولاد ہے تے نہ رب نوں کسے نے چنیا ہے نہ رب دی اولاد ہے تے نہ رب نے کسے نوں پیدا کیتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال سورہ مبارک دی تلاوت کرتے رہتے ہیں صحابہ بھی کثرت نال سورہ مبارکہ دی تلاوت کرتے رہتے ہیں کیونکہ دے اندر اللہ نے توحید دا ایک دریا چلا کے رکھیا ہوا ہے توحید دا ایک خزانہ رب ذوالجلال نے دے وچ جمع فرما دتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو مسجد قباء دا امام مقرر فرما دیتا دعا کرو اللہ مسجد قباء دی زیارت نصیب فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسجد قباء وادی قباء والے میں جا کے امامت کروانی ہے انہاں نوں جا کے جماعت کروانی ہے سبحان اللہ یہ اتنا جماعت کروانا اتنا اعلی منصب ہے کہ اللہ کے پیغمبر خود بندے مقرر فرما رہے ہیں یہ خود بندے بولو خود نبی علیہ السلام انہاں نوں اعزاز عطا فرما رہے ہیں اے مسجد کے اندر جماعت کروان والے امامت کروان والےاں دا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر نے بڑا ہی مقام و مرتبہ بیان فرمایا آپ خود فرما رہے ہیں جاؤ جا کے مسجد قباء میں جا کے انہاں نوں جماعت کروایا کرو تے اے جڑا صحابی رسول ہے اے دا معمول کام بنائے جدوں جماعت کرواندے نے تے پہلو ہور سورت پڑھ کے اینڈ دے اوتے ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردے نے سورہ قل هو اللہ
سی تے کچھ جڑے بندے نے نوٹ بھی کرتے ہیں کہ اس بندہ ہر ویلے سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے، سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام چلتے چلتے مسجد قباء میں میرے پاک پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، وادی قباء دے اندر میرے پاک پیغمبر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی پاک دھرتی ہے جتنے قدم میرے مصطفیٰ دے لگے ہیں، جتنے پیر مبارک اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے لگے ہیں، جتنے قدم نبی دے صحابہ دے لگے ہیں، جتنے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جڑا بندہ دو رکعتاں مسجد قباء دے اندر دو نفل مسجد قباء دے اندر پڑھ لیتا ہے، اللہ تو مقبول عمرے دا اجر تے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نمازاں پڑھیا کریے، نفل پڑھیا کریے، جتنے بھی موقع ملے ایسے گھر وچ نفلی نماز پڑھن دا بڑا اجر تے بڑا ثواب ہے، اور دا فائدہ ہوندا ہے جڑا بندہ گھر نفل پڑھدا ہے نا، گھر سننا پڑھدا ہے، گھر نفل پڑھدا ہے، او دے ولوں ویکھ کے بچے بھی نفل پڑھ نماز پڑھن لگ پیندے نے، عورتاں بھی ویکھو دے کہ انہاں نوں بھی کسے لے ہو ہی جاندا ہے کہ اسی بھی اٹھ کے نماز ادا کر لئیے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا کرو، اوتے نفلی نماز پڑھیا کرو تے فردی نماز مسجداں وچ ادا کریا کرو۔ فرض کتنے پڑھنے چاہیے نے؟ کتنے پڑھنے چاہیے نے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فردی نماز می ہوئے، بارش ہوئے، پھسے ہو، کام وچ جھٹے ہو، تے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ عصر کی نماز کے بارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، توجہ فرمایا کہ میرے دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے دی عصر کی نماز ضائع ہو گئی کأنما قطع مالہ و اہلہ، سمجھ لو دا گھر بار تباہ ہو گیا، او دا گھر برباد ہو گیا، او دا اہل و عیال جڑا برباد ہو گیا، جنہیں عصر کی نماز نوں ضائع کر دیتا۔ میرے ویریو ویکھیا کرو، سالاں گزر جاندے نے اسی 5 کدی نہیں پڑھدے، سالاں گزر جاندے نے عصر تے بڑی دور دی گل ہے، اسی تے جمعہ پڑھن دے بھی لگاتار نہیں۔ آ ویکھو بازار بھرے پے نے، آ ویکھ لو منڈیاں بھریاں پیاں نے، اے ویکھ لو دوسرے تیسرے کارخانے بھرے پے نے، مسجداں جمعے والے دن بھی شاں کردیاں نظر آؤندیاں نے۔ کیا انہاں لوکاں نوں اللہ دا ڈر نہیں آوندا؟ اللہ دا عذاب آ جائے تے کون انہاں نوں اللہ دے عذاب کو بچا سکے گا؟ یہ سمجھ لو کہ رب نے مہلت دیتی ہوئی ہے، وگرنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سچ تے بھرا کے جی عصر دی نماز رہ گئی، سمجھ لو کہ وہ کاروبار تباہ ہو گیا۔ کوئی چیز باقی بولو جہدے بارے اللہ دے نبی کہہ دے وہ گھر تباہ ہو گیا، مال تباہ ہو گیا، تے بولو کوئی چیز بچ سکتی؟ دعا کرو اللہ سب عصر دی نماز دی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کیا ہے کہ جڑا بندہ کاروباری حضرات نے نا وہ تو پورا جوبن ہوتا ہے کاروبار کا، دکاندار بندہ پھنسیا ہوتا ہے بالکل، اس تو نکلنا بولو بڑا مشکل ہے، کیوں جی بڑا مشکل ہوا ہوتا ہے۔ اللہ جنہوں نے توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے گھر میں جا کے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور جڑے نہیں پڑھتے اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن مسجد قباء دے اندر تشریف لے آتے ہیں، تے صحابہ جڑے مقتدی نے اس امام صاحب دے کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے ساڈے امام صاحب دا تے معمول یہ ہر نماز دی قرات تو بعد قرآن دی جدوں آیت پڑھدا ہے تے اے سورہ اخلاص دی ضرور تلاوت کردا ہے، ضرور دی تلاوت کردا ہے، بار بار سورہ اخلاص پڑھدا ہے۔ کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا، امام صاحب کو بلا لیا، اے اللہ دے بندے اے تیرے مقتدی دے اعتراض پہ کرتے ہیں، لہٰذا ادا جواب دے کیوں بار بار سورہ اخلاص دی تلاوت کرنا ہے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی جی مینوں اس سورت نال پیار ہی بڑا ہے، سبحان اللہ، مینوں اس سورت نال محبت ہی بڑی ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ یحب
روز پڑھتا ہوئے گا اندازہ کرو دے مرتبے تے دی شان دا عالم کی ہوئے گا سانو سالاں گزر جاندے نے قرآن کدی نہیں کھول دے مہینے گزر جاندے نے کدی قرآن دے پارے نوں نہیں کھول دے کدی بڑی مت کریے تے روزیاں میں چند سمے اسی پڑھ لینے ہاں اور میرے بھائیو اللہ دعا کرو روز قرآن پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے گھر بیٹھ کے قرآن کھولیا کرو بچیاں نوں کیا کرو عورتاں نوں کیا کرو کہ قرآن کھول لو قرآن دا پاویں ایک روز رکوع پڑھیا کرو ہر روز قرآن دا ہر گھر وچ کھلنا چاہیے کیوں جی اللہ توفیق عطا فرمائے ہر گھر دے اندر قرآن روز پڑھنا جانا چاہیے اور جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے اللہ دیا رحمتاں بڑھدیاں نے اللہ دیا رحمتاں پڑھ لو اسی سنت کے مطابق اسی زندگی نہیں گزارتے اسی ہر کام شریعت کے الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی گھر میں اے ہو رہا ہے اے ہو رہا ہے اے ہو رہا ہے آؤ اللہ ذو جلال والاکرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتموهن جدو تسی گھر وچ داخل ہو فسلموا علی انفسکم تے اللہ دے بندے سلام لے کے گھر وچ داخل ہویا کرو سلام لے کے گھر وچ داخل ہویا کرو بسم اللہ پڑھیا کرو اس تو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیا کرو جدو تسی سلام لے کے گھر وچ داخل ہو گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس گھر وچوں نکل جائے گا شیطان دا ڈیرا اوتے نہیں لگ سکدا تے جس گھر وچ شیطان نہیں اوتے لڑائی ہو سکدی میاں بیوی دی لڑائی کون کراندا بولو او بولو کون کراندا ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ شیطان ہر روز اپنے بندے بھیجدا چیلے چانڈے اے کام کر کے آؤ اے کام کر کے آؤ کی کر کے آئے ہو شام نوں رپورٹ لیندا ہے سارے کہندے نے جی اسی اے کر کے آئے ہاں اے کر کے آئے ہاں ایک کہندا میں دوواں میاں بیوی نوں لڑا کے آیا وہ کہندا شاباش جڑا تو کام کر کے آیا کسی ہور نے کیتا نہیں میاں بیوی دی لڑائی جڑی ہے بچیاں دا فیوچر تباہ کر دیندی ہے میاں بیوی دی لڑائی گھراں دے گھر اجاڑ کے رکھ دیندی ہے میاں بیوی دی ایک دا اثر ہے بولو شیطان دا اثر ہے جدوں گھر وچ جاؤ ایک کمرے میں جاؤ السلام علیکم دوسرے کمرے میں جاؤ السلام علیکم ایک گھر میں جاؤ السلام علیکم وسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ اللہ فرماتے ہیں کلمے ہی بڑے مبارک ہیں یہ کلمے بولو کی نے جس کلمات کو اللہ کی ذات مبارک ہے ذرا اندازہ کرو دے وچ اللہ خیر کڈے گا کہ نہیں کڈے گا شر ختم ہوئے گا خیر نکلے گی اس کا کہ اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا جھگڑے مک جان گے لڑائیاں مک جان گیاں باپ کہے السلام علیکم بیٹی کہے وعلیکم السلام بیٹا کہے وعلیکم السلام اللہ نے او دے تے بھی سلامتی پا دتی او دے تے بھی سلامتی نازل فرما دتی دسو اندازہ کرو کتنا رب دا رحمت تے کرم اس گھر وچ ہوئے گا معمول بنا لو گھر وچ داخل ہو وسلم علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ ایک کلمے بڑے پیارے کلمات نے یہ تعلیم میرے مصطفیٰ جناب محمد نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی یکتائی دے کلمے نے رب دی توحید دے کلمات نے اللہ سبحانہ وتعالی والے کرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دو اللہ ایک ہے او دا کوئی شریک نہیں اللہ دی ذات کلی ہے و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ کلا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلے اللہ دی یکتائی دا اعلان فرمایا ہے مکے دے کافراں دا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے کئی چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا کافر بھی اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ واقعتاً زمین آسمان رب نے بنائے نے اسی مننے ہاں اے دریا تے ندی نالے رب نے بنائے نے اسی مننے ہاں لیکن اے جڑے کود پے ہوئے نے اے رب دے ماں
بنائے ہوئے نے یہ رب دے بنائے کرتے نے کئی کا اپنے عقیدہ انہاں دا اپنا انہاں دا مشن ہے اللہ ذو جلال فرماتے نے ظالم نہیں اے تہاڈا عقیدہ غلط ہے اے عقیدہ گندا ہے تے شرکیہ عقیدہ ہے میں اس بات دا اعلان کرنا قل هو اللہ احد اللہ کی یہ بولو نبی اکرمہ بن نبی جہان جڑا نا مکہ جو فتح ہویا تے مکہ چھڈ کے نس گیا نبی علیہ السلام نے تے ریڈ ورنٹ جاری کر دیتے کہ جتھے مل جائے اینو چھڈنا اینو نہیں چھڈنا بڑا بے ایمان ہے بڑا انہیں تنگ کیتا ہے ابو جہل دا پتر ہے جتھے پکڑ لو اینو مار دیو گولی مار دیو یہ ڈردا نس جاتا ہے مکہ چھڈ دیتا ہے تے سمندر دے کنارے جا رہا ہے تے کشتی دے وچ سوار ہو جاتا ہے مکہ چھڈن دیاں تیاریاں کر لیندا ہے تے کشتی چلدی ہے بڑی ہوا مخالف ہو جاندی ہے تے کشتی دا پلہ کہن لگا او کشتی دے سوار ہو ایک گل ذہن وچ بنا لو ہن اگر بچانا ہے تے رب نہیں بچانا ہے کنے بچانا ہے ہن اگر بچانا ہے تو اللہ ہن پکارنا پے گا تے محمد دے رب نوں ہی پکارنا پے گا ہن آواز دینی پے گی تے اللہ ذو جلال نوں ہی دینی پے گی اکرمہ بن ابی جان کہنے لگا اے نہیں ہو سکدا یہی تے لڑائی تے میری تے محمد دی لڑائی ہے اسی کہنے عزا بھی کام کر سکتا ہے حبل تے ذات تے منات بھی یہ کام کر سکتے ہیں وقت سواد یہوز بھی یہ کام کر سکتے ہیں کشتی دا اللہ کہنے لگا نہیں نہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کشتی دا بندہ کہنے لگا گل سن لو اے کشتی دے سوارو ہن بیڑا پار لا سکدا ہے تے کون ہے وہ بولو کون ہے صرف اللہ ہی لا سکدا ہے کہنے لگا اے کیویں ہو سکدا انہیں کہا انجی جے بچنا ہے تے رب کو پکارو کہنے لگا واقعہ اگر یہ گل سچی ہے تے نیچے اتر جاتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کسے واسطے نال آگے نبی دا کلمہ پڑھ کے ابو جہل دا پتر جیڑا نبی پاک دا مرید بن جاتا ہے مسلمان بن جاتا ہے باپ نے ساری عمر اللہ دے نبی دی مخالفت کیتی ہے صفے اول وچ میرے پیغمبر نال دشمنی کیتی ہے تے بیٹے نوں اللہ نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے تے نال صحابہ دے مل کے یقیناً پڑھدا ہوئے گا قل هو اللہ اللہ کلا ہی ہے سبحان اللہ یہی دعویٰ ہے ساڈا یہی اسی پیغام دینے ہاں کہ لوگو اللہ کلا ہے او دا کوئی ثانی او دا کوئی ہمسر نہیں او دا کوئی مقابل نہیں او دا کوئی مقابلہ کرن والا نہیں او دے مقابلے تے کسے نوں کھڑا کیتا جا سکدا ہر نماز وچ اگر اسی سورت پڑھنے ہاں تے رب نال اس بات دا عہد کرنے ہاں اللہ اللہ ایک ہے او دا کوئی شریک نہیں اللہ ایک ہے او دا کوئی ثانی نہیں اللہ ذو جلال والے کرام نے قرآن میں مثال دے کے بیان فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر دو خالق ہوندے دو رب ہوندے دو معبود ہوندے اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جاندے زمین و آسمان آپس میں جڑ جاندے ایک رب کہتا میں بارش پانی ہے دوجا کہتا میں دھوپ لانی ہے ایک کہتا میں بیٹی دینی ہے دوجا کہتا میں بیٹا دینا ہے ایک کہتا میں اے کام کرنا ہے دوجا کہتا میں اے کام کرنا ہے اللہ ذو جلال فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا زمین و آسمان دا نظام جڑا ہے چلن دے فرق ہو کے رہ جاندا کائنات دا نظام نہ کوئی چلا سکدا اللہ اللہ چلا رہا ہے
بنائی ہے، او دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبران نے بھی یہی پیغام دیتا ہے، اللہ دا ایک ولی ہے، رب دا ایک نیک بندہ ہے، رب دے نبیاں دے ولیاں نوں اس بات دی بڑی فکر ہوندی ہے اسی تے دنیا تو جا رہے ہاں کیا ساڈے بیٹے تے ساڈیاں اولاداں جڑیاں نے اس لفظ دے تے قائم رہندیاں نے کہ نہیں رہندیاں، ساڈیاں اولاداں جڑیاں نے اللہ دے تصور تو جڑا رب نے تصور دتا ہے یکتاہیت دا، جڑا رب نے تصور دتا ہے وحدانیت دا، جڑا رب نے تصور دتا ہے توحید دا، کیا او دے تے قائم رہندیاں نے کہ نہیں رہندیاں؟ اللہ دے نبیاں نوں بڑی ایسی دی فکر ہے، رب دے ولیاں نوں اس بات دی بڑی فکر ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ پوری سورت جڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے 21ویں پارے دے اندر ایک سورت نازل فرما دی ہے جس کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے میں دنیا تو جا رہا ہاں تے میں تینوں ایک وصیت کرن لگا ہاں، وصیت یہ نہیں کیتی کہ کاروبار سنبھال لے، وصیت یہ نہیں کر دے کہ فیکٹریاں دا نظام سنبھال لے اور پترا اے کم کر لے دے، نہیں نہیں، اے دیکھیا کہ بیٹا اپنا عقیدہ بچا لوی کہ کل قیامت دے دن کام آنا ہے تے رب دی توحید نے کام آنا ہے۔ کنے کام آنا ہے بولو؟ اللہ دی توحید نے کام آنا ہے۔ جے توحید والا خزانہ خالی ہے تے بندہ کدی جنت وچ جا سکدا؟ او بولو جا سکدا؟ توحید نہیں تے نبی دا باپ جہنم میں جائے گا، توحید نہیں تے نبی دا بیٹا جہنم میں جائے گا، توحید نہیں تے نبی دیاں بیویاں بھی کتے جان گیاں بولو جہنم دا بادل بن جان گیاں۔ اللہ سن توحید دے خزانہ جڑا ہے اپنی رحمت نال اودے نال مالا مال فرما دے۔ فرمایا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اے میرے بیٹے میں تینوں وصیت پیا کرنا وا، میں تینوں نصیحت پیا کرنا وا، سمجھانا وا پیا۔ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا، او میرے بیٹے، یا بنیّ، اے میرے پترا، یا بنیّ، اے میرے برخوردار، لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک کرنا، او بولو رب نال شرک کرنا، سارے بولو رب نال شرک کرنا، گردن کٹ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان قتلتا او حرکتا، تو قتل بھی کر دیتا جائے، اگ دے وچ جلا دیتا جائے، پھر بھی رب نال شرک کرنا، او بولو رب نال شرک کرنا، تیری جان چلی جائے، تینوں مار دیتا جائے، تیرے قیمہ کر دیتا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، رب نال شرک کرنا، رب نال شرک نہیں کرنا۔ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ وہ دی وجہ کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑی زیادتی ہے، شرک بہت بڑا نقصان ہے۔ جڑا بندہ مشرک ہے کدی جنت وچ جا سکدا، بولو جا سکدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں ظالم جڑا بندہ زانیاں نوں معاف کر دیواں گا، جڑا بندہ چور نوں معاف کر دیواں گا، جڑا بندہ چھوٹے موٹے گناہ کر کے آئے گا اونوں دے جرماں دی سزا دے کے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے۔ تے جڑا بندہ مشرک ہے وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ ذوالجلال
ہے مشرک تے جنت نو حرام کر دیتا ہے جہنم دے واسطے واجب کر دیتی ہے مشرک بندہ کبھی جنت وچ بولو جا سکدا پاویں کسے دا کتنا قریبی کیوں نہ ہوے نبی دا رشتہ دار کیوں نہ ہوے نبی نال کتنا گہرا تعلق کیوں نہ ہوے لیکن مشرک کبھی جنت وچ بولو جا سکدا جناب لقمان اپنے بیٹے نو وصیت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے رب دی ذات پر شرک نہ کری بولو اللہ اللہ ایک ہے اللہ بولو کی ہے اللہ دی ذات اکلی ہے کوئی اودا ثانی نہیں کوئی اودی صفات نہیں اللہ دی ذات بھی اکلی ہے تے اللہ دی صفات بھی بولو کی ہے اللہ دی ذات دی کوئی مثال نہیں اللہ دی ذات دی بولو کوئی مثال ہے لیس کمثلہ شیء اللہ کی کوئی مثال نہیں اللہ یکتا ہے تنہا ہے واحد ہے یکتائی کا مالک ہے لہذا اللہ کی ذات نال کسی کو شریک کرنا بولو چاہیے نہیں اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسی نے جڑیا تے نہ انہوں کسی نے بولو جڑیا رب دی کوئی اولاد رب دی کوئی بیوی بولو رب دا کوئی بچہ بچی نہیں اللہ سبحانہ جلال فرماتے ہیں ساری چیزاں تو اللہ سبحانہ جلال والی کرام کی ذات پاک ہے مبرکہ ہے صاف ہے پوتر ہے جیڑا بندہ رب دی ذات میں کسی کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا وہ شرک دا مرتکب ہو گیا اللہ کے کاغذاں جو خارج بندہ ہو گیا وہ بندہ کفر دی حالت میں اگر مر گیا وہ تو جنت جڑی ہے کدی کبھی ہوا بھی مل سکے گی نہیں دعا کرو اللہ سے مرن تو پہلو کلمہ توحید نصیب فرما دے من قال کلام الاخر لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر مرنے وقت کلمہ توحید نصیب ہو گیا یقیناً اللہ سبحانہ جلال والی کرام پچھلے گناہ معاف فرما کے اللہ جنت کا حقدار بنا دیں گے لہذا اس صورت آپ وہاں پڑھیا کرو چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بہندیاں پھر اپنی جناب ایک برک بنا لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ کا کوئی ثانی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں اللہ کی ذات اکلی ہے ازل تو کلی ہے آج بھی کلی ہے کل بھی کلی ہے اللہ کی ذات کے بارے کوئی جانتا بولو اللہ کدوں دا ہے کدوں نہیں اللہ جلال والی کرام کے بارے ساری باتاں نے سانو ان بارے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف اور صرف اس بارے سوچو کہ اللہ سبحانہ جلال والی کرام سامنے سے قرآن دا توحید دا جڑا خزانہ عطا فرمایا اللہ زندگی بھی یہ دن تے گزاریے موت بھی آوے تے یہ دن آوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین